مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس وقت جو ملکی صورت حال ہے اور جس انداز سے اسلام آباد میں جہاں موسمی گرمی اور تپش بڑھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی موسم میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت اور گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑے مختصر اوقات میں حالات جو ہے وہ کروٹیں لے رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس وقت الحمدللہ پی ڈی ایم اور متحدہ اپوزیشن کہ جو قوم کو اس نااہل حکمران سے نجات دینے کے لیے سابقہ پونے 4 سالوں سے میدان عمل میں محنت کر رہی تھی، ابتدائی تقریر سنی جو ایک ہارے ہوئے جرنیل کی تقریر تھی۔ قوم منتظر تھی کہ جناب عمران خان 4 سال میں اپنی حکومت کی کارکردگی پیش کریں گے، قوم کو ایک ایک بات بتائیں گے کہ میں نے قوم کے اتنے نوجوانوں کو نوکریاں دی، اتنے غریب لوگوں کو گھر بنا کے دیا، اتنے بڑے میگا پروجیکٹ پاکستان میں ہم نے لانچ کیے، معیشت کو جو تباہی کے دہانے پہنچا تھا ہم نے آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، اور 4 سالہ کارکردگی اس طرح قوم کے سامنے پیش کریں گے کہ تجارت کو ہم نے فروغ دیا، صنعتوں کا جال بچھایا، سڑکیں بن گئی، سی پیک پہ عمل درآمد ہوا، مگر آپ سب نے ان کی تقریر سنی اور تقریباً 50 منٹ 1 گھنٹے کی تقریر تھی۔ وہی پرانی باتیں، وہی پرانے کہانیاں، وہی قومی قیادت کی پگڑیاں اچھالنا، ان کو برے الفاظ میں یاد کرنا، یہ جناب عمران خان صاحب کی تقریر تھی۔ اور ساتھ میں اس نے جو خط کی کہانی بیان کی، اب وہ دیکھیں حکومتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو روابط ہوتے ہیں سرد گرم ہوتے ہیں، تلخ و شیرین ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈپلومیٹک انداز سے آگاہ کرتے ہیں، چاہے ان کی کوئی ناراضگی ہوتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو کنوے کرتے ہیں۔ اب اگر ایک خط آ گیا عمران خان کو تو اس نے اس کا جواب سفارتی زبان میں نہیں دیا، بلکہ جلسہ عام میں اور پھر کل کی جو اپنی تقریر تھی اس میں، اگر ہمارے تعلقات امریکہ سے کچھ اچھے نہیں بھی تھے تو ان تعلقات کو مزید خراب کرنے کے لیے انہوں نے اسباب مہیا کیے، اور پھر الزام عائد کیا کہ امریکہ میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن کو متحرک کیا ہے۔ امریکہ سے ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے، جمعیت علماء اسلام کا ایک نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اور اس کا اظہار ہم نے برملا کیا ہے۔
چنانچہ اب تک ہمارے جانے پر پابندی ہے امریکہ میں، لیکن ایک ریاست کے ذمہ دار جماعت کی حیثیت سے ہم نے ان تعلقات کو یا ان نظریات کو یا ان اختلافات کو اسی سیاسی درجے میں رکھا ہے۔ کل کلا ہماری بھی حکومت آ سکتی ہے اور انشاءاللہ آ جائے گی، تو ہم اگر دنیا سے تعلقات رکھیں گے تو امریکہ سے بھی ہمارے تعلقات ہو سکتے ہیں، چائنا سے ہو سکتے ہیں، باقی دنیا سے۔ تو ہم کوئی ایک ایسا طبقہ نہیں ہے جو ریاست سے ہٹ کر ہے اور ایک مستقل طور پر ایک اپنی علیحدہ رائے رکھتے ہیں، بالکل رکھتے ہیں، لیکن بایمانہ کہ ایک نظریاتی اختلاف امریکہ کے درمیان ہمارے درمیان ہے، لیکن وہ اختلافات اس حد تک نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس کا نقصان ہو، لیکن اس نے وہ سارا ملبہ خط لکھنے کا وہ سارا ملبہ جو ہے اس نے اپوزیشن پہ ڈال دیا۔ تو بہرحال کل کی جو ان کی گفتگو تھی وہ ایک ہارے ہوئے جرنیل کی تھی، اور جس کو کسی نے اچھا نہیں سمجھا، اور چاہیے یہ تھا کہ وہ یہ 6 سالہ 4 سالہ حکومت کی کارکردگی بتاتے۔ کل جو آخری تقریر تھی، الوداعی تقریر تھی، اس میں بھی وہی لہجہ، وہی زبان، وہی انداز اس نے اپنایا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، چاہے اب معاشی صورتحال دیکھیں، بجلی کا لوڈ شیڈنگ دیکھیں، نیپرا کہتا ہے کہ 5400 میگا واٹ شارٹ فال ہے۔ ابھی ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں، کہتے کہیں بھی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ اور بلوچستان کی میں بات کرتا ہوں، چونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا صوبہ ہے کہ ساری جو زراعت ہے وہ بارانی شکل ہے اس کی، یا پھر جہاں جہاں بجلی پہنچی ہے وہاں ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور اس پر زراعت ہوتی ہے، باغات وغیرہ۔ تو روزانہ کے حساب سے لوگ وہاں سے فون کرتے ہیں کہ جی ہمیں 24 گھنٹے میں صرف 4 گھنٹے بجلی ملتی ہے، 4 گھنٹے، اور ہمارے جو آنے والی فصل ہے اس وقت تو گندم کی فصل ہے، وہ تباہ ہو رہی ہے۔ باغات جو انگور کے باغات ہیں، سیب کے باغات ہیں، خوبانی وغیرہ، وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اور یہاں سے کہا جاتا ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں۔ مستنگ کا علاقہ، منگوچر، کلات، سوراب، خزدار اور تمام جو ہمارے بارانی علاقے ہیں، پشین ہیں، یوب تک، یہ سارے علاقے جو ہے ان کی فصل جو ہے وہ صرف اور صرف بجلی پر ہے، لیکن بجلی غائب ہے۔ اور مزید ظلم یہ کہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، اب کب تک یہ ٹالتے رہیں گے؟ یہ اس وقت مرض الموت میں مبتلا ہے، حکومت مرض الموت میں مبتلا ہے، یعنی وہ بیماری ہے جس میں حکومت مرنے والی ہے۔ اب اس موت سے یہ نہیں بچ سکتے، ایک آدھ دن ٹالیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو NRO نہیں مانگا، اور وہ مجھے پتہ ہے کہ تم نے NRO مانگا، ہم نے نہیں دیا۔ تم نے کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لو تو میں اسمبلیاں تحلیل کروں گا، ہم نے کہا نہیں ہو سکتا۔
اب پانی سر سے گزر چکا ہے، اب مفاہمت اور مصالحت کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. تو پرسوں پھر اجلاس بلا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہیں اس سے بھی کوئی راہ فرار اختیار نہ کرے. بہرکیف گزشتہ کل جو اجلاس ہوا اس میں اپوزیشن نے اپنی اکثریت ثابت کر دی، اور یہ وہ مطلوبہ تعداد تھی جو اپوزیشن یا وہ جماعتیں جو حکومت چھوڑ کر اپوزیشن کے ساتھ ملی، اور وہ ایم این ایز نہیں تھے شمار میں جو 20 سے 25 ہیں، اور جب وہ مل جائیں گے تو ہم 200 تک پہنچ جائیں گے. تو ان کو ابھی سوائے ڈوبنے کے راستہ نہیں مل رہا. اس لیے آج کا دن ہے، کل کا دن ہے. عمران خان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مستعفی ہو جائے، اور یہ ایک عزت کا راستہ ہے. لیکن اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو شکست تو ان کا مقدر بن چکا ہے. اور انشاءاللہ العظیم اس جدوجہد میں پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن اور پوری قوم اس جدوجہد میں کامیاب ہو جائے گی. بہت شکریہ. 1 لاکھ لوگوں کی بات کر. ہاں، ایک سیکنڈ اصل بنیادی جو بات تھی وہ تو میں بھول گیا. عمران نے پھر کہا ہے، پہلے 10 لاکھ کی بات کی، اب 1 لاکھ کی بات کر رہا ہے. تو میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے اپنے تمام کارکنوں کو متوجہ کرتا ہوں، خبردار کرتا ہوں کہ وہ بالکل مستعد رہیں. اگر حکومتی جماعت نے کوئی ایسی حرکت کی، راول پنڈی، اسلام آباد، اٹک، ہری پور، مانسیرا، گجر خان، قرب جوار کے جتنے بھی اضلاع ہیں، تمام کارکنوں کو میں متوجہ کرتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی، لوگ بلائے، تو 1 گھنٹے کے اندر ہمارے تمام کارکن جو ہے وہ ڈی چوک پر موجود ان کو ہونا چاہیے. تو اب یہ جو حکومت کرتے ہیں، بدماشی بھی کرتے ہیں، اب بدماشی پہ اتر آئے ہیں. ہم نہیں چاہتے، ہم پہلے بھی چاہتے تھے کہ اگر ان کا جلسہ منسوخ ہوتا ہے تو ہم بھی منسوخ کرتے ہیں. اگرچہ ہمارا جلسہ بہت پہلے اس کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم تصادم نہیں چاہتے. لیکن اگر عمران خان اس طرح کرتا ہے، لوگ بلاتے ہیں، تو پھر ہم بھی اپنے ایم این ایز کو سیکورٹی دینے کے لیے اپنے لوگ بلا لیں گے. بہت شکریہ. مولانا صاحب، امریکن وزارت خارجہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس خط کو ڈینائی کر دیا، جی، تردید کر دی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس خط کو جس طرح عمران خان نے اس موقع پر اہمیت دی اور خاص طور پر اپوزیشن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، کوئی ایسی اہمیت والی چیز تھی نہیں. ظاہر ہے کہ امریکہ ایک بڑا الزام اس پہ لگا ہے کہ وہ ایک طرح سے عمران کے جانی دشمن ہیں. تو انہوں نے تو وضاحتی بیان دینا ہے. اب یہ ہے کہ عمران اسے قبول کرتا ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے. صاحب آپ کہہ رہے ہیں یہ خط نہیں تھا کہ یہ خط کوئی اہمیت کی چیز نہیں تھی. کل قومی سلامتی کمیٹی نے تو کہا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے تو خط کو درست سمجھا. تو کیا کیا پھر؟ قومی سلامتی کمیٹی قومی سلامتی کمیٹی میں ایک تو عمران نہیں گیا. اگر اس کی اتنی اہمیت تھی تو پھر اس کو خود جانا چاہیے. سنو، فوجی سربراہوں نے اگر اس کو محسوس کیا ہے کہ واقعی یہ اہمیت کا حامل خط ہے، تو پھر وہ بھی اس طرح کا کوئی خط تحریر کر لیتے کہ بھائی آپ نے ہمیں ایسا خط کیوں لکھا.
مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے مولانا صاحب آپ نے NRO کی بات کی، تو NRO کے لیے کس نے آپ سے رابطہ کیا تھا، یا آپ سے کیا یا اپوزیشن جماعت سے؟ یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا ایک آدمی. جماعت اس کے بتا دیا کیا کوئی تیسرا فریق 20 پہ تھا؟ میں نے کہا پتہ لگ جائے گا یہ ایک آدھ دن میں. عمران خان نے امریکہ کا نام لے کر دوست کو ناراض کر دیا. جی امریکہ کا نام لے کر دوست اپنا جو امریکہ دوست اس کو ناراض. اصل دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص مذہبی طبقے میں امریکہ کے خلاف ایک نفرت موجود ہے، اور اس مذہبی طبقے کو پہلے ریاست مدینہ کے نام پہ گمراہ کیا، ابھی امریکہ کا نام لے کر ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مگر عمران خان کو سب جانتے ہیں کہ وہ کس حد تک امریکہ سے دور ہے یا قریب ہے، تو اس لیے یہ آخری تیر ہوتے ہیں کمان میں. کوشش ہوتی ہے کہ نشانے پر لگے، مگر یہ ہمیشہ خطا جاتے ہیں، چونکہ آدمی جب لڑکھڑاتا ہے تو پھر اس کی تیر بھی سیدھا نشانے پہ نہیں جاتا. میں دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا، اس میں پی ٹی آئی نے کافی اکثریت لی ابھی تک نتائج کے مطابق. کیا یہ الیکشن میں بھی آپ تسلیم کرتے ہیں یا یہ بھی جاری سرگرمی ہے؟ دیکھیے پہلا مرحلہ جو تھا اس مرحلے پر ان کو پتہ نہیں لگا، یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کارکردگی بڑی زبردست ہے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے. جب لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا تو پھر یہ متفکر ہو گئے کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہوا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے تمام ہدایات کو عمران نظر انداز کرتے ہوئے بڑے بڑے جلسے بھی کیے، اور پھر صوبائی انتظامیہ صوبائی حکومت کو بھی حکم دیا گیا کہ ہر حال میں تم نے جو ہے پی ٹی آئی کو جتوانا ہے، اور اگر پہلے کی طرح فری ہینڈ دیتے اور کوئی مداخلت نہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہم جیتتے، اور اب بھی ہم جیتے ہیں. لیکن ان کو کچھ سیٹیں زبردستی دی گئی ہے، ان پر ہمارے لوگ کیس کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے عدالتوں میں اور وہ سیٹیں بھی انشاءاللہ کنفرم ہو جائیں گی. اس خط کے ذریعے عمران خان نے کئی سیکورٹی کے اداروں کو یہ نہ کہا کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دیجیے، کوئی اس خط کا یہ تو نہیں مطلب؟ دیکھیے ایمرجنسی کی گنجائش سیکورٹی ادارے تو نہیں کرتے ایمرجنسی، یہ تو حکومت ایمرجنسی نافذ کرتی ہے. اب حکومت رہی نہیں تو اگلا قدم ہم نے اٹھانا ہے. جیسے صاحب یہ فرمائے، یہ جو آپ کے ارکان بیٹھے ہیں سنا ہاؤس میں، ان میں سے کچھ کو اٹھائے جانے کا بھی خطرہ ہے حکومت کی طرف سے؟ کوشش تو ان کی تھی لیکن اس کا سدباب کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اب وہ اراکین محفوظ ہیں. اگر دو چار ادھر ادھر ہو گئے تو پھر تو کام بگڑ جائے گا. نہیں، ان کے علاوہ ہم نے اپنی اکثریت ثابت کر دی. کل ان کے علاوہ ہم نے اپنی اکثریت ثابت کر دی. سر کہ پرتشدد مظاہرے یا اس طرح تو نہیں واقعہ ہو سکتا ڈی چوک میں اگر پی ٹی آئی بھی آئے تھے اور آپ لوگ بھی آئے؟ دیکھیں میں تو بالکل کھل کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آ رہے ہیں، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر عمران جس طرح اس نے کہا کہ ایم این اے یہاں سے گزر کر جائیں گے، راستے میں ہمارے لوگ ہوں گے، ان کے منسٹرز کہتے ہیں، تو پھر یہ ہماری مجبوری ہوگی، پھر ہم آئیں گے. اگر تصادم ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آ جائے. یہ عدم اعتماد کی جو طریق ہے، یہ کامیابی کو بیرونی سازش کی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ بکواس ہے. دیکھیں جی وہ میں تھوڑی سی یہ خواہ کا بکواس کرتا رہتا ہے کہ بیرونی ایجنڈا ہے، بیرونی ایجنڈا ہے. نو، وہ خط نہیں تھا. اس کی اصل حقیقت آپ حضرات کو بتاتا ہوں. وہ بشرا بی بی نے تعویذ بنا کے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ لہراؤ، جو اس کو دیکھے گا وہ تمہارا تابع ہو جائے گا، تو اس لیے اس نے لہرایا. اگر خط ہوتا تو وہ پڑھ کے بتاتا، تو وہ اصل میں تعویذ تھا. بڑی مہربانی بھائی. چائے ہے کوئی انتظام؟